شاید ہی کوئی خاندان جڑا ہوا ہو، بلکہ شاید ہی کوئی بھائی کے کسی باپ کے سارے بیٹے جڑی ہوئی ہوں۔ اب تو یہ حال ہوتا چلا جائے۔ وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ کہاں اسلام میں بڑے بھائی کو مرتبہ باپ کی طرح، چھوٹے بھائیوں کا مرتبہ اولاد کی طرح شفقت، اور کہاں آج وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، یہ ایسے شفقت اور احترام کے رشتوں کے اندر بھی نفرتوں کی دیوار ہے، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت یہ میرا بھائی ہے، ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، کانٹے ڈالتا ہے، اب میں نے بھی طے کر لیا ہے میں بھی بدلہ لوں گا، کانٹے ڈالوں گا۔ آپ فرمانے لگے بیٹے تو کانٹے ڈالے گا، وہ بھی کانٹے ڈالتا ہے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اس نے حق تلفی کی، تو نے بھی حق تلفی کی، تو یہی گندگی معاشرے میں پھیلتی چلی جائے گی۔ ایسا کرو کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا، تم آگے بڑھ کے اس کے حقوق ادا کرو، کہ تمہارے اوپر اس کا کیا حق بنتا ہے تم اسے ادا کرو۔ بہن ہے تو وہ یہ دیکھے کہ ٹھیک ہے بھائی حق ادا نہیں کر رہا، لیکن بحیثیت بہن کے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ چھوٹا یہ دیکھے کہ بڑا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن بحیثیت چھوٹے کے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ لیکن یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے ہے، بات کا جواب طنز سے ہے، تنقید سے ہے۔ اس لیے بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا، گھروں کا سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، اور برکت ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، دین نام ہے ان حقوق کی رعایت کرنے کا۔ یہ میری زندگی میں یہ ذمے فرائض کتنے زندہ ہیں، یہ حقوق کتنے زندہ ہیں، تو رشتے جوڑنے میں، محبت پیدا کرنے میں ہمارا قدم پہلے اٹھے، ہمارا قدم پہلے اٹھے، ہم آگے بڑھیں۔